अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और तादाद बढ़ के 3410 हो गई है, जबकि लाहौर शहर में तादाद बढ़ते हुए 548 हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा है, दुनिया पूरी इससे लड़ रही है, पाकिस्तान भी इससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। जब पाकिस्तान में 23 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया तब आवाम ये समझती रही कि लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन सरकार वफाकी हुकूमत ये कह रही थी कि लॉकडाउन नहीं है। उसके बाद रवां हफ्ते वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ ये फैसला किया कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। अब सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन मौजूद है, लेकिन आवाम ये समझ रही है कि लॉकडाउन मौजूद नहीं है। ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है, इसी पे आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले WHO ने एक रिपोर्ट शाया की। WHO ये कहता है कि वो तमाम ममालिक जो ये फैसला कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी कर ली जाएगी, वो गलत सोच रहे हैं। WHO मजीद ये कहता है कि इस वक्त दुनिया में ऐसा कोई मुल्क मौजूद नहीं है जो ये दावा कर सके कि कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए उनके पास बेस्ट हेल्थ सिस्टम मौजूद है। पिछले हफ्ते पंजाब की पहली पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में क्या हुआ? इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कर रहे थे, जबकि उसमें नुमाइंदगी मुस्लिम लीग नवाज की भी मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मौजूद थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी मौजूद थी। उस इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली ने डॉक्टर यास्मीन राशिद सूबाई वज़ीर सेहत को कहा कि गुजरात में 3 लोगों के टेस्ट करवाए गए। वो 3 टेस्ट जब सरकारी लेबॉर्ट्री से उसके नतीजे सामने आए तो टेस्ट मुस्बत थे, लेकिन उसके बाद उन्हीं 3 लोगों ने यह फैसला किया कि वो किसी निजी कंपनी से भी वो टेस्ट करवाएंगे। निजी लेबॉर्ट्री से जब टेस्ट करवाए गए तो उसका नतीजा मनफी आया, जिसके बाद शक व शुबात ने जन्म लिया और सवाल उठाना शुरू हो गए कि क्या टेस्ट सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ बिलाल यासीन साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के रुकन सूबाई असम्बली, साबिक सूबाई वज़ीर खुराक रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर अरशद हुमायूं मौजूद है, कंसल्टेंट है, फैमिली फिजिशियन है। इनसे जानेंगे कि मेडिकल साइंस अब क्या कह रही है, क्योंकि इट्स अ नोवेल कोविड जिसकी मुसलसल रिसर्च की जा रही है। और मेरे साथ अली हैदर गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकने सूबाई असम्बली मौजूद है, जबकि प्रोग्राम में हमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब भी ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूंगा कि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं और सरकार ने फैसला किया है कि लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी। आज जब मैं दफ्तर आ रहा था तो बीइंग एन ऑब्जर्वर जो मैंने लाहौर की शाहराहों पे देखा, इससे पहले भी हम कोट कर चुके हैं, जब लॉकडाउन सख्त था तब दादोशुमार पेश किए, ट्रैफिक पुलिस से दादोशुमार लेकर पेश किए, पंजाब पुलिस से दादोशुमार लेकर पेश किए, वो तब हैरान कुन थे। लेकिन आज जो मंजर देखा है मैंने, वो मंजर ऐसे है कि लाहौर शहर में लॉकडाउन लग नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब कैसे हमने लड़ना है इस कोरोना से? शुक्रिया सुल्तान साहब। बात यह है जी कि जिस तरह के तमाम लोग जानते हैं, ये जो कोरोना वायरस है ये एक्चुअली SARS-2 वायरस का नाम है, और जो ये बीमारी पैदा कर रहा है ये कोविड-19 के नाम से ये बीमारी है। जी हाँ। तो कोरोना वायरस जो है ऑलरेडी पिछले दौरों में आपको पता है कि सार्स की शक्ल में 2002 में हुई, फिर मर्ज की शक्ल में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, ये 2012 में हुई। तो जो मॉर्टेलिटी है वो मर्ज की मॉर्टेलिटी जो थी, यानी जिसको हम केस फर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो मर्ज का बहुत ज़्यादा था। ठीक है। इसका जो इनिशियल जो मॉर्टेलिटी रेट था ये SARS-CoV-2 का या कोविड-19 का जो वुहान में था, वुहान में 4% इसका मोर्टेलिटी रेट था। लेकिन वो तब फर्क हो गया ना, हर जगह मोर्टेलिटी रेट डॉक्टर फर्क है। हाँ, उसके बाद ये जो इवन जो बाकी जो सूबे थे, बाकी शहर थे चाइना के, वहाँ पे 1% था। उसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान में एक टाइम पे जो मोर्टेलिटी रेट 0.2, 0.3, 0.4% तक, अभी जो है वो आप देख लें कि अभी भी 2% के करीब। तो बात ये है कि ये डिपेंड करता है कि ये बीमारी जो है वो किस तरीके से अपने आप को वो रिएक्ट कर रही है, शो कर रही है। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहे आप, हमारे रिपोर्टर्स राना मोहम्मद अली में ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि लाहौर शहर में 10 से ज्यादा इलाके ऐसे जो सील कर दिए गए। लाहौर एपी सेंटर बन चुका है इस वक्त कोरोना का। अगर पंजाब की बात की जाए, सबसे ज्यादा केसेस लाहौर शहर में है। राना मोहम्मद अली, क्या सूरत हाल है इस वक्त? लाहौर में 10 से ज्यादा इलाके सील कर दिए गए हैं, आप इस वक्त सिकंदरिया कॉलोनी में मौजूद है, क्या सिचुएशन है? सिकंदरिया कॉलोनी में मौजूद और यहाँ पे जो अब तक की अपडेट है मैं कुछ सुल्तान आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे वो गली है जो मेरा कैमरा ने आपको दिखा रहा है, इसमें अब्दुल रज़ाक नामी 35 साल वो मरीज था जो टीबी का मरीज था और पिछले 3 माह से उसका इलाज उनसा था वो गुलाब देवी हॉस्पिटल से हो रहा था। वो मुसलसल हॉस्पिटल में जाता रहा, लेकिन किसी ने उसको इस टेस्ट पे ना किसी ने टेस्ट किया। बाद में ये हुआ कि उसी बंदे से दीगर लोग मुतासर हुए और वो बढ़ते बढ़ते तादाद 45 तक पहुंच गई।
اب جو سکندریہ کالونی کے ساتھ جو طارق کالونی، اس کے اندر بھی آج کیس میں اضافہ ہوا کیونکہ 5 کیس منظر عام پہ ہے. ٹوٹل جو تعداد ہے یہاں کی 45 ہو چکی ہے. ایک سیکنڈ، آپ ہی کہہ رہے ہیں رانا محمد علی کہ ایک ایسا آدمی یہاں پر موجود تھا جو بار بار جاتا رہا سرکاری اسپتالوں میں کہ میرے ٹیسٹ کیے جائیں، اس کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے. جی بالکل جی سلطان، آپ نے بالکل صحیح پوچھا ہے. مجھے ابھی جو لوگوں نے یہاں پہ محلہ داروں نے بتایا، اور جو عبدالرزاق بالکل یہ میرے پیچھے گھر وہاں پہ موجود ہے، وہ شخص بیمار، وہ اس کو ٹی بی تھی. خدارا یہ حکومت کو اتنا نہیں پتا چلا کہ ٹی بی کے مریض کے اندر وائرس کیسے ہے. اس کے پھپھڑے کام نہیں تھے کر رہے. گلاب دیوی ہاسپٹل کے اندر وہ پچھلے 3 ماہ سے زیر علاج تھا، ٹی بی کا علاج کروا رہا تھا. 4 اپریل والے دن اس نے جب ایک پرائیویٹ نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا تو لیبارٹری والوں نے پولیس کو انفارم کیا، پولیس نے متعلقہ ضلعی حکومت کو انفارم کیا، جس کے بعد اس کو یہاں سے کوارنٹائن کیا گیا. وہ بندہ صحت مند ہو کے واپس آ چکا ہے. اس کے تقریباً گھر کے 10 لوگ ٹوٹل تھے، جس میں سے 4 لوگ صحت مند ہوئے، باقی 6 لوگ ابھی تک اسی سینٹر کے اندر موجود ہیں. اچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو علاقے ہیں سرکاری اعداد و شمار ہے 45 کیا گیا ہے، یہاں پہ جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ اب کیسے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے؟ جو لوگوں کو خوراک چاہیے وہ کیسے پہنچ رہی ہے یہاں پہ؟ سلطان، آپ نے یہ بھی بالکل درست پوچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ میں نے لوگ دیکھے، نہ صرف یہ بلکہ اگر میں چاہ میرا کی بات کروں گا، وہاں پہ بھی تقریباً 25 لوگ ایسے جن میں کورونا کی تصدیق ہوئی. لوگوں کو اب یہ کورونا کا مریض ہے، پیچھے کورونا کے یہاں پہ لوگ صحت مند ہو کے گھر آئے ہیں. ان کو ابھی تک یہاں پہ آٹا نہیں مہیا کیا گیا. ان کو صرف چند 1 کلو دال، 1 کلو چاول، 2 کلو شلجم، 2 کلو آلو، کسی نے گھی دے دیا، محلے داروں نے آٹا منگوا دیا. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نہ صرف ادویات بلکہ ان کو کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ ان کو گھر میں مہیا کی جانی چاہیے. سپلائی کیا جا رہا ہے، کوئی خوراک، کوئی چیز، کوئی میڈیسن، کوئی سپلائی ہو رہی ہے رانا محمد علی؟ سلطان میری بات سنیں، ایک گھر کے اندر 10 لوگ موجود ہیں. اگر آپ 2 لوگوں کا راشن دے دیتے ہیں، لوگ 11 دن ہو گئے گھروں میں قید ہیں، 10 لوگ کیسے 2 لوگوں کا راشن کھا سکیں گے؟ ٹھیک ہے، حکومت کو ٹھیک ہے، چاہیے بہت کہ ان شکریہ. لوگوں رانا کو محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نمائندے، ان کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی ہے. بلال یاسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال صاحب، ابھی آپ نے گفتگو سنی، ہمارے رپورٹر رپورٹ کر رہے تھے کہ لاہور شہر کے 10 علاقے سیل کر دیے گئے ہیں. آمد و رفت کا سلسلہ بند ہے، کسی کو خوراک چاہیے، کسی کو میڈیسن چاہیے، اس نے باہر نکلنا ہے. سرکار سپلائی نہیں کر رہی. اس وقت پوری جو کرونا کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جو انتظامات کر رہی ہے سرکار، بینگ ان اپوزیشن، بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ. میں نے آپ کی بات بھی سنی، جو ایپرو میں آپ نے ساری ڈیٹیلز دی، اور آپ کے رپورٹر سے بھی پتا چلا. میں اس کو 100% انڈورس کرتا ہوں. انفارچونیٹلی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتا ہے بالکل ایسی ہی ہے. میں جو میڈیکل ایکسپرٹی کو پاس نہیں ہے، وہ تو آپ جیسے دوستوں سے، جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے دوست، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جو پینڈیمک کیا چیز ہے. مگر جو پولیٹیکل فیڈ بیک ہے یا پولیٹیکل آبزرویشن ہے، جو گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہے ہیں. میرے اتفاق بھی ہوا، میں کل رات میں ہاسپٹل وزٹ کیا تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اور آپ نے مجھے انوائٹ کیا، آپ نے شکریہ بھی ادا کیا، آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچتا ہے. ابھی تو جو کرونا ہے، بلال صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میو ہاسپٹل وزٹ کیا، آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے. آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ سرکار جو پنجاب حکومت ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت اگر کرونا سے لڑنے کے لیے کوئی ہاسپٹل فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے، سب سے بہترین کام کر رہا ہے، وہ میو ہاسپٹل ہے. آپ کہہ رہے ہیں مایوس ہو گئے وہاں پہ؟ سلطان صاحب، میں کل رات کو شاید اسی وقت میں میو میں تھا، اور میں نے سارا اس کو جتنا میں آبزرو کر سکتا تھا، کیونکہ ڈینگی کے دنوں میں ہمارے جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف صاحب ہمیں سائن کیا کرتے تھے کہ بھی آپ نے اسلام ہاسپٹل میں وزٹ کرنا، وہاں سے رزلٹ دینا. تو میرے پاس وہ ایکسپیرینس تھا، اس وقت میں نیشنل اسمبلی کا ممبر تھا، تو مجھے اندازہ ہے کہ کون کون سی چیزیں دیکھنی، کیا ارینجمنٹس دیکھنے، کیا پریپریشن وہاں پہ ہو رہی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، کس طرح سے ڈاکٹرس کو ہم نے مورل سپورٹ دینی ہے، کس طرح سے ہمارے جو نرسز ہیں، ہمارے پیرامیڈکس ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے پروٹیکٹیو کٹ پرووائڈ کرنی. یہ ساری چیزیں جو ہے اس وقت گورنمنٹ کے بنے تھے، وہ میرے ذہن میں تھے. میں نے جس حد تک ہو سکا، میں ایگزیکٹلی وہاں پہ تو نہیں پہنچا، مگر جس حد تک میں ہو سکا میں نے اسے آبزرو کیا. سچی بات ہے، میں مایوسی بنانا نہیں چاہتا، مگر مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ٹیلی ویژن پہ جس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے، یہ اس سے آل ٹوگیدر اپوزٹ تھا. ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ کہ بھی اس کے بعد آگے نکل کے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں
कंबाइंडली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और सजदा शुक्र में गिर जाना चाहिए कि अल्लाह ताला का कितना एहसान करीम करम है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मैं नहीं समझता कि उसमें ये जो एपिडेमिक चीज है इसका अटैक कुछ सतुत शिद्दत से है जिस तरह अमेरिका और यूरोप जो दूसरे ममालिक है वहां पे हमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद हमें आना चाहिए कि जी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है जो ह्यूमन एफर्ट है गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसको इसलिए नहीं कि मैं अपोजिशन से हूँ इसलिए कि मेरी नेशनल ड्यूटी है उसको परफॉर्म करने के लिए जरूर उनको कुछ अपने क्योंकि बिलाल साहब इसमें तो सियासत होनी नहीं चाहिए। एक ऐसी वबा है जो सबके लिए तो नहीं है, ना सरकार के लिए ना अपोजिशन के लिए। मगर सुल्तान साहब कुछ क्वेश्चन बात तो है जो गवर्नमेंट में लगते हैं। अभी आपने भी बात की और आपके रिपोर्टर ने भी कहा लॉकडाउन के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि जब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जीतते रहे कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, तो आप जरा मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि आप अपना कैमरे की आंख को लेके आए जरा लॉकडाउन की तरफ। मेरा इंडिया मैं लाहौर से अरसा दराज से कई डेकेड से मैं मुंतहिब हो रहा हूँ। आप जरा आए तो सी जरा मेयो हॉस्पिटल से जरा हटके देखें तो सी कि यहाँ पे क्या हालात है, कौन सा लॉकडाउन। ठीक है ठीक है बिलाल साहब मैं आपके पास वापस आता हूँ। अली हैदर गिलानी मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुकने सूबाई असम्बली है। अली आपका क्या टेक है इस पे, क्योंकि जिस तरह बिलाल साहब भी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए था, आपकी सिंध में गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट वफाक के साथ मीटिंग में जाती है लेकिन उसके बाद ये फैसला करती है कि हम सख्त लॉकडाउन करेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि नताइज तो वही निकल रहे हैं, चाहे आप सख्त लॉकडाउन करें चाहे आप नरम लॉकडाउन करें, नताइज ये निकल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। बिलाल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है। देखें जी, एक इन्वेंट हुआ है, मतलब एक पहिया जो है वो हमें दोबारा इन्वेंट नहीं करना। आपने ये देखा है कि दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने सख्त लॉकडाउन करके अपने शहरियों को बचाया और वबा को फैलने से बचाया, तो वो उन्होंने सख्त लॉकडाउन को ही फॉलो किया था। तो हमें इमरान खान साहब को ये समझना चाहिए था उस वक़्त, अब तो खैर बहुत लेट हो गया कि हमें सख्त लॉकडाउन की तरफ ही जाना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन ये बात का अंदाज़ा नहीं था। और सबसे पहले चीफ मिनिस्टर जो सिंध के थे उन्होंने सख्त लॉकडाउन का फैसला किया, और वो लॉकडाउन तब तक ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है जब तक वफाक भी उनकी मदद करे। लेकिन वफाक ने अपनी लाइन अलग दो की, फिर सिंध पंजाब गवर्नमेंट ने भी फैसला किया लॉकडाउन का। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो लॉकडाउन का फैसला किया वो बड़ा लेट किया और इतना। लेकिन अली तहरीक इंसाफ तो ये कहती है कि क्योंकि सिंध में लॉकडाउन पहले कर लिया गया, लेकिन जो फिगर्स हैं, जो ग्राफ हैं, केसेस वहाँ भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है, जिस तरह अभी हमारे रिपोर्टर से हमने पूछा कि लाहौर में 10 से ज़ायद इलाके सील हैं। लाहौर एपी सेंटर बन चुका है इस वक्त कोरोना का। पंजाब की अगर बात कर लीजिए सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में, और केसेस बढ़ रहे हैं। जो इलाके सील्ड है जहाँ पे यानी कर्फ्यू है, ये कहना गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उसकी वहाँ पर आमदोरफ्त बंद है, लोग नहीं जा सकते, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उस इलाके के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पे लोगों को अब खुराक नहीं पहुँच रही, राशन नहीं पहुँच रहा। सवाल, आपके सवाल के दो रुख हैं। एक तो पहली बात यह है कि सिंध के अंदर जिस तरह आपने कहा नंबर बढ़ रहे हैं, सिंध में टेस्टिंग पंजाब से ज्यादा हो रही है, और फिर भी नंबर आज 2008 से आज से 4-5 घंटे पहले 2008 का फिगर था। पंजाब में 4000 से ऊपर का फिगर है, और लाहौर में जिस तरह 3410 3,000, लेकिन इस्लामाबाद को भी ऐड कर लें तो वो शायद 4000 से ऊपर गुजर जाता है। लेकिन लाहौर, आपका कहना दुरुस्त है कि लाहौर में बहुत ज्यादा ये एपिडेमिक फैला है। उसकी पहली वजह यह है कि लाहौर में जो लॉकडाउन था उसको गवर्नमेंट ने सीरियसली इन्फोर्स नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो डॉक्टर्स को, जिस तरह मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, मैं मुल्तान की सूरत हाल आपको बेहतर बता सकता हूँ कि मुल्तान में इन्होंने जो डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को और जो नर्सेस को पीपीई किट्स जो दी थी वो सर्टिफाइड नहीं थी। उसकी वजह से बड़ा अनफॉर्चुनेट ये वाकया पेश आया कि पहले 18 डॉक्टर्स को पॉजिटिव हुआ कोरोना, अब 30 डॉक्टर्स वहाँ पे पॉजिटिव है, और उसी के बाद लाहौर में भी डॉक्टर्स ने मुतालबा किया। उसके बाद लाहौर में डॉक्टर्स ने मुतालबा किया। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंश्योर करे कि सर्टिफाइड किट्स मुहैया की जाए। और अली, मुतालबे के साथ लाहौर की पीआईसी में डॉक्टर्स को पॉजिटिव हुआ है। अब पीआईसी में कोरोना के पेशेंट्स नहीं जा रहे, पीआईसी में एक शख्स बाईपास के लिए आया, वहां से उसको बाद में टेस्ट किया गया तो पता लगा कोरोना पॉजिटिव था, फिर वो आगे ट्रांसमिट हुआ डॉक्टर्स में। पीआईसी के सीईओ खुद क्वारंटाइन में चले गए क्योंकि वो भी मुश्तबा थे।
دیکھیے یہ پہلے یہ کہتے تھے کہ جی لوکلی یہ ٹرانسمیشن اس کی بہت کم ہے, 50 to 52% ہے, لیکن یہ کہنا غلط ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ لوکلی جو اب یہ پھیل رہی ہے وبا, وہ ٹرانسمیشن سے ہی پھیل رہی ہے. اور 58% علی 58% نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جو شیئر کیا گیا اس کے مطابق 58% نہیں درست. آپ کے خیال سے؟ میرے خیال سے یہ فگر درست نہیں ہے, کیونکہ بہت سے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور یہ ڈاکٹرز کا ہی کہنا ہے. میری ینگ ڈاکٹر سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ایسے ڈاکٹرز جنہوں نے کبھی کورونا پیشنٹ کو ڈیل ہی نہیں کیا, وہ بھی پازیٹیو ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسپتالوں میں جو بھی بندہ آ رہا ہے یہ وائرس لے کے, وہ وائرس جو ہے وہ ایئر بورن ہے ہاسپٹل کے اندر. بالکل. میں آپ کو واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو گفتگو ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ کر رہے ہیں, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. ایک کا تعلق مسلم لیگ نواز سے, ایک کا تعلق پیپلز پارٹی. اس وقت سیاست نہیں ہو رہی. یہ ہم نہیں بات کر رہے کہ اپوزیشن تنقید کرے وفاق پہ, حکومت پہ حکومت تنقید کرے اپوزیشن پہ. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ مل کے اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکے. آپ کی کیا رائے ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹرز بھی پازیٹیو ہو رہے ہیں اور یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ میں ہاسپٹل میں کوارنٹین میں ایک بزرگ تھے جن کو باندھا ہوا تھا, اور وہ جو اس نے امپریشن پیدا کیا ہے عوام میں, بڑے دردناک مناظر تھے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اتنے ڈر گئے ہیں کہ وہ ہاسپٹل تو دور کی بات ہے, جو فیملی فزیشین بیٹھے ہوئے ہیں گلی محلوں میں, جو لوگ ہم لوگ پریکٹس کر رہے ہیں, وہ ڈر کے مارے ہمارے پاس بھی نہیں آ رہے کہ کہیں ہمیں پکڑ کے اس طرح کی کوارنٹین میں نہ ڈال دیا جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو اس پروگرام میں بلانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ جس طرح بیٹھے اپنا کلینک کھول کے, لوگ بیماری کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, کسی کو بخار ہے, کسی کو کھانسی ہے, کسی کو نزلہ ہے, تو وہ یہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کو کرونا تو نہیں ہے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی محلے کے کلینک میں جانے کا, تو آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کٹس موجود ہیں, پریکاشنری میئرز موجود ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو 80% جو ڈاکٹر ہم لوگ فیملی فزیشین 80% ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, 80% لوگوں کو فرسٹ کنٹیکٹ جو ہے وہ فیملی ڈاکٹر کا ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ گورنمنٹ جو ہے ان پیج نہیں ہے, بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کلینک کھلا ہے بند ہے, ڈاکٹر بیٹھیں نہ بیٹھیں. اکثر جو ڈاکٹر ہیں وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے کلینک بند کر دی. آپ کو کلینک کھولنے کی اجازت تو سرکار نے دی ہے؟ اجازت تو دیکھیں بلال ہاں جی, میں اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ پروٹیکٹیو جو کٹس ہیں وہ ڈاکٹرز کو نہیں دی گئی. اس کو تو بالکل ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ فرنٹ لائن سولجر ہے اور اس کو آپ کہیں ایڈمی کے ساتھ فائٹ کریں اور وداؤٹ ویپن کریں, وہ بیچارہ کیا کرے؟ بالکل بلال صاحب, اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے 20,000 کے قریب کٹس جو ہے پورے پاکستان میں بالخصوص لاہور میں خود اپنے طور پہ, یہ بیسک رسپانسبلٹی ہم سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی ہے. ہم بالکل کہا ہے کہ صرف ون سائڈڈ کرٹیسزم نہیں کر رہے, ہم جو گورنمنٹ کا اچھا کام ہے ہمیں اور ووٹ لے, ہم اس کو اس کی پذیرائی بھی کریں گے, مگر اس وقت تک کی جو گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے, جو لوگ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے اس کو بڑا دیکھا بھی نہیں, ہم لوگ 12,000 کا جو ہے پر فیملی دیں گے. تو ہم نے اپنے طور پہ لوکلی جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کہا کہ آپ کو میسج کرو, آپ بھی اس کو دیکھو, آپ بھی ڈیزرونگ کیس ہو کی جاتی ہے. اس پہ جو رپلائی آیا میں آپ کو بھی اس پروگرام کے بعد واٹس ایپ کرتا ہوں, رپلائی سن لی, اس پہ لکھا جی کہ بصد معذرت آپ اہل نہیں ہیں, اور وہ جن بندوں کا ہم نے کروایا نہ ان کے پاس اپنی چھت ہے نہ ان کے پاس کوئی گھر ہے, وہ 12-13 ہزار روپے کے ڈیلی ویجر ہے, اور وہ بیچارے. بلال صاحب, دس از ویری سیریس اینڈ ویری امپورٹنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے متعلق بہت سے سوالات ہوئے. میں نے بھی حکومتی لوگوں سے سوالات کیے, انہوں نے کہا کہ ہم تو بلا تفریق دے رہے ہیں, اس میں تو کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا تعلق کانسٹیٹوئنسی سے ہو. مجھے اس کا کرائیٹیریا تو بتا دیا جائے کہ ملین آف روپیز کی جو آپ کو تقسیم کرنا ہے, اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. یہ ایکشن ہے گورنمنٹ اپنے طور پہ, تو عمران صاحب کو تو نہیں دے رہے نا اپنی جیب سے, بالکل یہ اس پہ اکاؤنٹیبل ہونا ہے. اس پہ جتنا بھی ان کے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے خزانے سے پیسے جا رہے ہیں, اس کا یہ ایکولی رائٹ ہے. اب اپوزیشن ہے اب گورنمنٹ ہے, اس کے پاس ایکولی رائٹ ہے کہ وہ جانے کہ کن لوگوں کو جا رہا ہے, اس کا کرائیٹیریا کیا بنایا ہے, اس کے سورسز کہاں سے آ رہے ہیں. اور اب تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ IMF نے جو انہوں نے ڈی شیڈیول کر دی ہے اپنے لوگوں پہ انسٹالمنٹس کو, تو اب تو پیسوں کا ایشو نہیں ہے. یقین جانیے اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ اس میں ہمارے پاس اس وقت سورسز کی کمی نہیں ہے. بلین آف روپیز کی ہمیں لائن لگتی ہے. اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کی مدد کریں کہ
कि जो शायद यूरोप या अमेरिका भी हमें इस चीज की हमारी बिलाल साहब, आप ही की जमात के लोगों ने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि आपसे थोड़ा वक्त दे दिया जाए शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं, आपकी जमात ताजरों को ऑन बोर्ड ले रही है, उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले रही है ताकि ये किट्स मजीद बड़ी तादाद में आप लोग भी सप्लाई कर सकें। अभी तक जो फिगर आप भी बता रहे हैं 20,000 पूरे पाकिस्तान में दी गई हैं, क्योंकि एक बड़ी जमात है इस मुल्क में, इस सूबे में हुक्मरान रही काफ़ी अरसे तक, आपकी भी जिम्मेदारी, आप भी वहां से वोट लेके मुंतखब होकर आए, तो क्या ये तादाद अब बढ़ेगी जो किट्स आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ किट्स से काम नहीं चलता ना, हमें तो उनकी बेसिक नीड भी जो लोगों की है उसको भी एड्रेस करना है। अगेन मैं कहूंगा कि ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी 3 घंटों की मीटिंग लेके उस पे उन्होंने जितने MLA, MPs, टिकट होल्डर्स जितने, ठीक है, मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब से मैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप ही की तरफ आऊँगा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? अवाम परेशान है, पैनिक में जा रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, आए रोज़ ये रिपोर्ट होता है कि तादाद बढ़ती जा रही है। लाहौर जो एपी सेंटर बन चुका है, आप खुद भी इसको एडमिट करती हैं, लाहौर के 10 से ज़्यादा इलाके सील हो चुके हैं, वहाँ पर भी अवाम में खौफ है, क्या कहेंगी आप इस पर? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी हम पे की हुई है, बल्कि मैं तो कहूँगी ख़ास मेहरबानी है। आपको अगर याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जमा की गई थी जिसके अंदर ये कहा गया था कि हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है वो शायद ये कि 50,000 केस न हो जाए, तो वो उसकी तादाद 50,000 तो आपके सामने हुई नहीं है, 15,000 के करीब है। जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, इसकी अभी हमारे पास जो केसेस हैं वो 3,504 हैं आज शाम 4 बजे की रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें से 684 लोग वो हैं जो सेहत याब होकर घर जा चुके हैं, जो एक अच्छी खुश आइन बात है। फिर हमारी जो डेथ्स हैं वो 41 हैं, विच स्टिल इन, वो कहते हैं जी 1.5 के रेशियो में हैं, और मेजॉरिटी लोग वो हैं जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। जो आपको पता है, मैं हर रोज़ एक बात कहती हूँ कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो अपना बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना निकलें। अच्छा, अब आ गई बात कि जी हम इस सिचुएशन के किस तरह एनालाइज करें, तो मैं आपको ये बताती चली जाऊँ, जो हमारे पास लाहौर में भी केसेस हैं वो 582 हैं, उसमें से भी 162 लोग जो हैं वो सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। और ये जो आपको तादाद में पंजाब की बता रही हूँ, इसमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो हमारे ज़ायरीन या अपना इज्तिमा के लोग हैं या जेल के जो थे, जिसमें 2166 नंबर उनका बनता है। और जो नंबर दूसरा है जो बाकी केसेस का है वो 1338 है। ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो वो रोज़ाना का इस तरह है कि जो बाहर के केसेस हैं वो कोई 10 से 12 या 15 रोज़ाना बढ़ते हैं, लेकिन जो असल है कि हमने क्योंकि टेस्टों की तादाद बहुत बढ़ा दी है, तो टेस्टों की तादाद बढ़ाने की वजह से अब नंबर ऑफ टेस्ट जो रिपोर्टें वो ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं। अब इसीलिए जो अभी हमने 12,000 लोग जो इज्तिमा के लोग हैं उन सबको टेस्ट करना है, और निचले नेचुरली उनके अंदर पहले भी हमें यही शक था 20 to 25% जो है वो पॉजिटिव आएंगे, तो इसकी वजह से वो जो ये सारी रिपोर्टिंग है उसमें तादाद लगेगी। डॉक्टर साहब, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो कंफ्यूजन ये है कि लोकल ट्रांसमिशन कितनी है। जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने फिगर शेयर किया उसमें बताया गया कि पाकिस्तान में 58% लोकल ट्रांसमिशन है, यानी वो लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो यहाँ पर मौजूद है, किसी एक को कोरोना हुआ, उससे दूसरे को मुंतकिल किया, उससे आगे फिर वो मुंतकिल होना शुरू हो गया। पंजाब की क्या सूरत है, कितने % लोकल ट्रांसमिशन है यहाँ पे? देखिए, मैं परसेंटेज तो नहीं, पर आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट नंबर। वो इसलिए है कि देखिए जो तो इज्तिमा के लोग हैं आपके सामने मैंने बताया कि 2166 हैं, ये तो डेफिनेटली इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और फिर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। अगर आप देखें बाहर से जो लोग आए इकट्ठे ये बैठे, फिर हमारे पास ये ज़ायरीन भी इसी में शामिल है। फिर जो हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है जो 1338 लोग हैं, इसमें मेजॉरिटी लोग लाहौर के, फिर गुजरात, रावलपिंडी, और फिर आपके सामने हैं झेलम, वो इलाका जहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बाहर से तशरीफ़ लाए
اور آنے کے بعد ان کا کانٹیکٹس ہوئے، جن کانٹیکٹس ہم نے ٹریس وغیرہ کیا، ان میں سے بہت ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو ٹریول ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹنگ بڑھا دی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ چند روز پہلے رپورٹ ہوا ہے، اخبارات میں یہ شائع ہوئی ہے خبر کہ آپ کی پارلیمانی جو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کر رہے تھے، انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ گجرات میں 3 ایسے لوگ تھے جن کے ٹیسٹ کروائے گئے سرکاری لیبارٹری سے، اس کے نتائج پازیٹیو آئے، لیکن جب وہی ٹیسٹ نجی لیبارٹری سے کروائے گئے تو اس کا جو نتائج تھے وہ منفی ہے، جس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ بہت زیادہ شک و شبہات ہو رہا ہے جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ کتنی صحیح ہو رہی ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے. اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بات میں نے اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی کہا تھا کہ جی آج اگر ایک مریض پازیٹیو ہے تو چانسز ہیں کہ دوسرے دن وہ نیگیٹو بھی ہو جائے گا. اچھا. اسی طریقے سے نیگیٹیوٹی آتی ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے دن پہلے ان کو یہ تکلیف شروع ہوئی یا وائرس کتنے عرصے پہلے لگی. اگر لیٹس سے اٹ واز 14 days ago that he had this، تو چانسز یہ ہیں کہ جس دن ہم نے ان کو پازیٹیو ٹیسٹ کیا اس دن وہ ڈیٹ 14 یا 15 تھا، دوسری صبح جب کیا ہے. بہت سارے ایسے مریض آئے ہیں ہمارے پاس جو 2 دنوں کے بعد نیگیٹو بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو 14 دنوں کے بعد نیگیٹو ہوئے. تو یہ میں نے ان کو بھی اس وقت یہ بات بتائی تھی بڑی کلیئرلی کہ دیر از اے ویریشن. اس ویریشن کی وجہ سے ہمارے لیے یہ کہنا کہ جی ٹیسٹ ہم لوگ جو ہمارے ٹیسٹوں کی سٹینڈرڈائزیشن ہے وہ ہم نے باقاعدہ بار بار کی ہے. اور اب اس وقت دیکھیں ہمارا ایک لیب تو چل نہیں رہا، ہمارے پاس اس وقت 6 لیبز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تبھی ہماری تعداد بڑھ گئی، جس کے اندر آپ دیکھیے ہمارے پاس جو لیب ہے اپنا PKLI کا وہ بھی چل رہا ہے، جو ہمارا یہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیبز ہیں وہ 2 چل رہے ہیں، ملتان میں لیب چل رہا ہے اپنا. تو سب تو غلط رپورٹ. اچھا ڈو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ ہمارے رپورٹر نے پچھلے پروگرام میں یہ خبر دی کہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس وقت سرکاری لیبز میں وہ 4 روز بعد اس کے نتائج آ رہے ہیں. ہاسپٹل سے کنفرم کیا ہم نے اور یہ دیکھا کہ ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ بھیجا جاتا ہے اس کا جو نتیجہ یعنی اس کی جو رپورٹ موصول ہوتی ہے وہ 4 روز بعد موصول ہوتی ہے، جبکہ آپ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے میں رزلٹ آ جاتا ہے. نہیں مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹیسٹ آئے گا، اس کے بعد آپ بیچز میں لگاتے ہیں، بیچز جب شروع ہوتے ہیں دے آر گیون اے کوڈ، پھر جب آپ کوڈ لگاتے ہیں کئی ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو ری رن ہوتے ہیں، آپ کو دوبارہ ویریفائی کرنے پڑتے ہیں، تو ویری کرتا ہے. ایٹ ٹائمز یو گیٹ رپورٹس ان اباؤٹ 48 hours، ایٹ ٹائمز اٹ ٹیکس اباؤٹ 3 to 4 days. ابھی وہ جو ہمارے لیے مسئلہ تھا کہ جی ٹیسٹ آنے ہیں آل دا وے فرام DG خان، پھر وہ یہاں پہنچیں گے یا ملتان سے آنے تھے، اب وہ سارے بھی ہم نے مسئلے ختم کر کے آپ کو پتہ ہے لوکلی بھی اب لیبز ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی اتنی بڑھا دی ہے کہ اس وقت صرف اور صرف اگر ہم کہیں تو پنجاب کے اندر 52,000 ٹیسٹ ہوئے. اور اگر میں ایسا مقابلہ جو ہے جو ہمارے ہمسائے ملک ہے ان کے ساتھ کیا جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت پاکستان جو ہے سب سے اوپر ہے ٹیسٹوں میں. انہوں نے ٹیسٹ پر ملین 419 کیے ہوئے، انڈیا میں 243 ہیں، سری لنکا 223 پر ملین کر رہا، بنگلہ دیش 129. اور الحمدللہ پنجاب ان باقی میں بھی سب سے اوپر ہے، 445 پر ملین کر رہا ہے. سو کمپیریٹیولی ٹھیک ہے. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں بلال یاسین صاحب. بلال صاحب یہ ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے، وہ کہہ رہی ہیں ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو، کنٹرول میں ہو. سب سے زیادہ ٹیسٹ اس خطے میں پاکستان کر رہا ہے، تو اور کیا کرے حکومت؟ دیکھیں اس میں سلطان صاحب 1 مہینہ تو ہو گیا سب کو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تو میں تو اس کو جنرلی اس کو بات کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن اگر ٹائملی کیا جاتا تو یہ شاید آج یہ نوبت نہ آتی. بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ پاکستان اس وبا سے ابھی تک محفوظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. یورپ امریکہ بہت برے طریقے سے ہٹ ہوئے ہیں مگر پاکستان کو اس طرح کی حالات کا سامنا نہیں ہے. مگر اب 1 مہینہ ہو گیا ہمیں ان ساری ایکسرسائز کو کرتے ہوئے. آج اگر میو کی بات کریں تو میو میں جو کنفرم پیشنٹ ہے وہ 150 کے قریب ہے، 160-170 کے قریب ہے. سسپیکٹڈ پیشنٹ جو ہے وہ 200-250 کو ہے، میننگ دیٹ بائی کہ 500 سے کم پیشنٹس وہاں پہ ہیں میو میں جو کرونا سے ریلیٹڈ ہے. اور وہاں پہ ایوریجلی 1000 آف پیپل ڈیلی اپنے مختلف ڈیزیز کے سلسلے میں وہاں پہ وزٹ کیا کرتے تھے میو ہاسپٹل. جی ہاں. ان کا کیا پلان بنا ہے 1 مہینے کے بعد آپ اگر ٹیسٹ کیپیسٹی میں اب سب سے آگے ہیں اب ہوئیں گے، مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ لوگ نہیں ہے کہ کیا 1 مہینے میں ابھی تک جو آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی پالیسی ڈکلیئر نہیں کر سکا کہ بھی ہمیں ان لوگوں کو بھی کیٹر کرنا ہے.
جو اپنے ڈائلسس کے سلسلے میں وہاں پہ گھوم رہے ہیں, جو اپنے مختلف ان کو جو ایشوز ہیں ان کے سلسلے میں ہومیو کی طرف جاتے ہیں, میں ایک ہاسپٹل کی بات کروں, ہونا یہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بس اس کا جواب دیتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بس اس کا جواب دے دیتے ہیں بلال صاحب. ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے گفتگو سنی, بلال صاحب نے کہا کہ کل انہوں نے میو ہاسپٹل کا بھی وزٹ کیا, انہوں نے کہا کہ وہ مایوس ہوئے ہیں میو ہاسپٹل دیکھ کر, لیکن جب آپ بھی یہ کہتی ہیں, میو کے سی ای او بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے بہتر کام اس وقت میو ہاسپٹل میں ہو رہا ہے, وہاں پہ مریضوں کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو ریکوریز ہیں وہ بھی میو ہاسپٹل. مجھے سمجھ نہیں آئی یہ, ایک سیکنڈ سلطان, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا میو اسپتال کے کورونا وارڈ کا یہ جائزہ اندر سے جا کے لے کے آئے ہیں کہ مایوسی کا وہ کر رہے ہیں اظہار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کیونکہ I couldn't hear him clearly. مجھے یہ بتا دیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں, اندر تو نہیں جا سکے, لیکن باہر سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلے جب ڈینگی آیا تھا وہ انچارج تھے, جا کے دیکھتے رہے, عوامی نمائندے ہیں, وہ جا کے تمام ایس او پیز انہوں نے چیک کیے ہیں, لیکن جو ایس او پیز ہیں وہ فالو نہیں کیے جا رہے. نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ کہنا بڑی غلط بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنی محنت ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ میو ہاسپٹل میں کر رہے ہیں, شاید ہی کسی اور جگہ میں ہو رہی ہو. اس وقت سب سے زیادہ مریض انہوں نے سنبھالے, پھر اس میں سے سب سے زیادہ پیشنٹس جو ہیں صحت یاب ہو کے وہ نکل رہے ہیں. کورونا ہاسپٹل جو ایکسپو سینٹر پہ ہے وہ بھی میو ہاسپٹل نے بہت حد تک سنبھال رکھا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ تو اندر جا کے آپ نے دیکھا نہیں, ہم لوگوں نے وہاں علیحدہ جیسے بالکل نیا بنا ہوا وارڈ ہے جو نارتھ میڈیکل 3 ہے, وہ میں نے پروگرام کیا, جا کے دکھایا وہ وارڈ, میں نے خود جا کے دکھایا تھا وہ وارڈ پورا. تو پھر آپ نے اگر دیکھا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے یاسین صاحب کی یہ اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میرے ساتھ اس وقت فیملی فزیشین موجود ہے, کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر ارشد ہمایوں صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے ہماری میٹنگ ہوئی, آپ کے سیکٹری ہیلتھ سے ہم نے میٹنگ کی اور بتایا کہ سب سے پہلے اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ ہم ہیں فیملی فزیشنز. اگر کسی کو بخار ہوتا ہے, نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں. ہم نے سرکار کو یہ کہا کہ ہمیں کٹس پرووائڈ کی جائیں یا پھر ہمیں بتا دیا جائے, ہم کٹس خود خرید لیتے ہیں, پرچیز کر لیتے ہیں. اور آپ کے سرکار نے جواب دیا کہ آئی لیٹ یو نو, یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اگر ٹی وی پہ آ کے بات کر رہے ہیں تو کوئی میرے ان کے ساتھ تعلقات خراب تو نہیں ہے. جب دل کرتا ہے مجھ سے فون پہ بات کر لیتے ہیں. ان کے ہزاروں فنکشن میں نے اٹینڈ کیے, خدا نہ خواستہ سرکار نے ایسا جواب دیا تو انہوں نے ڈائریکٹلی مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی. میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں آج. میں ویسے بات کری. ڈاکٹر یاسمین راشد ہمارے آپ سے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ماشاءاللہ ہمیں بھی خوشی ہے کہ آپ ایز اے ہیلتھ منسٹر بینگ اے ڈاکٹر کام کر رہی ہیں اور بڑی ایفیکٹیولی کر رہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے مقصد ذہن میں ہیں, ہم کیونکہ گراس روٹ لیول پہ بیٹھے ہیں اور فرسٹ کنٹیکٹ ہے لوگوں کا. پیشنٹ جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ایک فوبیا کی اس کی کیفیت ہے, خوف میں مبتلا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ بات درست ہے نا کہ آپ کو کہا گیا لیٹ یو نو. ہاں اچھا, اس میں میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, یہ بات درست ہے, یہ میں بتاتا ہوں ابھی. اچھا بات یہ ہے کہ میٹنگز ہماری ہوئی ہے بڑی اچھی, ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی کہ یہ مقصد ہے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ اور اس میں, اور انہوں نے ہمیں بلایا بڑا شروع میں, بالکل شروع کی بات ہے. اچھا اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, میں بریک لوں, میرے تمام پینلسٹ میرے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک ہوئے تو پھر آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے میں نے آپ کا رابطہ کروایا, وہ آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ کے فنکشنز میں آتی ہیں, لیکن جو بات آپ مجھے بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحبہ کو آج آن ایئر بتا دیں. بات یہ ہے جی کہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ, اور اس میں اجمل بٹی صاحب ہمارے کیونکہ فوکل پرسن تھے, کیپٹن عثمان بھی تھے, تو تمام ہماری جو آرگنائزیشن کے تھے لوگ اس میں سارا کچھ شامل کیا. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہمارا لائز آن رہے گا, ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارے کیا صورتحال چل رہی ہے. اس میٹنگ کے بعد ہمارے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, تو میں نے اس کو میسج کیا تھا, میں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں ایٹ لیسٹ, کیونکہ ہم فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اکثر جو ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے کلینک بند کر رہے ہیں
اور کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کس طرح فائٹ کریں, ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں پروٹیکٹیو جو ہیں وہ کدھر سے لیں, کیسے کریں. ٹھیک ہے میں نے میسج کیا اجمل بھٹی صاحب کو, میں نے کہا آپ اگر ہمیں پرووائڈ نہیں کر سکتے تو ہم اس کو پرچیز کر لیتے ہیں, ڈسکاؤنٹڈ پرائز پہ کر لیں گے جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائز جو کٹس ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ جو ڈاکٹرز اپنے کلینکس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, جب مریض ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہ تو ہمیں انفارمیشن ہے, نہ ہمارے پاس کٹس موجود ہیں. جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی تو خدا نہ خواستہ پازیٹیو ہو سکتا ہے کرونا کا. مجھے اجازت ہے کہ سلطان میں جواب دے دوں؟ جی آپ ہی جواب دیں, آپ ہی سے سوال کریں. میرا خیال ہے ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے سب کا نام لے لیا, میرا نام ہی نہیں لیا. کہ میں نے تو ان سے کہا کہ آپ کو ذرا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, میں تو آئی ایم اے فون کال اوے. کوئی بھی ڈاکٹر کسی وقت مجھے ٹیلی فون کرتا ہے تو میں نے ہمیشہ فون ان کا اٹھایا ہے, اور اگر ان کو یہ شکایت تھی تو مجھ سے یہ ڈائریکٹلی کرتے, آئی ووڈ ہیو ورکڈ آن اٹ. مقصد یہ تھا شروع میں ان کو بلا کے باقاعدہ ان کو بتایا گیا کہ بھئی یہ پرابلم ہے, یہ ایس او پیز ہوں گے, اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پرائیویٹ جہاں پریکٹیشنرز ہیں اس میں میری تو اپنی بھاوت جو ہے وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں, میری اپنی بھابھی جو ہیں پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں, تو میرا خیال ہے مجھ سے تو بہت زیادہ جنرل پریکٹیشنر ہیں, اور تو میں تو بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہوں. جہاں تک تعلق تھا کہ آپ لوگوں کو پروٹیکٹیو ہے, دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے کلینک پہ جو لوگ آتے ہیں آپ کو کس طرح کا پروٹیکٹیو اکوپمنٹ چاہیے, کس قسم کے وہ لوگ آتے ہیں آپ کے کلینک پہ, یہ آپ ہم سے رابطہ کریں تو میں تو آئی ول بی آلویز دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اگر دیکھیں ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو اس وقت کووڈ وائرس کے ساتھ فرنٹ لائن پہ جو ایکچولی وارڈز میں کام کر رہے ہیں ان کو لیول 1 کا اکوپمنٹ, لیول 3 کا اکوپمنٹ دیا جاتا ہے, جس کے اندر آف کورس امپرمیبل جو ان کا ڈریس ہے وہ ہوتا ہے, اس کے بعد گاگلز ہوتی ہیں, ماسک ہوتے ہیں, گلوز ہوتے ہیں, شو کورز ہوتے ہیں, تاکہ ان کی ایکسپوجر نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ بتائیں, میرا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے, کیونکہ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, جو ہمارے کیسز نہیں بڑھے اس میں ایک اہم کردار لاک ڈاؤن نے کی, یعنی آپ ایک بہت بڑی سپورٹر رہی ہیں لاک ڈاؤن کی. اس وقت جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, بینگ اے ہیلتھ منسٹر, آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ہم نے تھوڑی سی نرمی کی ہے وہ پہلے ہم نے ساری سچویشن کو اسیس کیا ہے, اور ساری سچویشن کو اسیس کرنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ کچھ ایریاز ہمارے بالکل ہاٹ سپاٹس ہیں جہاں ابھی بھی بہت سختی کی جا رہی ہے. 144 ایسی جگہیں ہیں پنجاب کے اندر جہاں مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے, بلکہ بہت سختی کا لاک ڈاؤن ہے, لوگوں کو باہر بھی نہیں آنے دیا جا رہا. وہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کا راشن گروسری بھی پہنچ جائے, اور وہاں سب کی ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے. ابھی بھی ڈاکٹر صاحبہ اس وقت لاہور شہر میں بینگ این آبزرور جو میں نے دیکھا ہے, لاک ڈاؤن نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ سے میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ بالکل سیدھی بات کرتی ہیں, تنقید کرتی ہیں ضلع انتظامیہ کے نااہلی پہ بھی, اپنی حکومت کی نااہلی پہ بھی. اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری ہے, آن فٹ آپ ہیں, فگرز آپ دیکھ رہی ہیں, ڈاکٹرز کی ٹیم کو آپ مانیٹر کر رہی ہیں, لوگوں کی جان اور مال کی جو حفاظت ہے وہ اس وقت آپ کی ذمہ داری بنی ہوئی ہے. تو یہ لاک ڈاؤن سخت نہیں کرنا چاہیے کیا؟ دیکھیں سلطان, اسی کی سلسلے کے اندر ایک بہت بڑا ہم سیمپلنگ کرنے لگے لاہور کی, پرٹیکولرلی کیونکہ لاہور ہمارا ایک بڑا ہاٹ سپاٹ ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ نمبر یہاں کے ہیں, جس میں ہم 12,000 لوگوں کا سیمپل کرنے لگے ہیں, جس میں سارے ہاؤس ہولڈز ہیں, وہ ہاؤس ہولڈز جو ہاٹ ایریاز کے اندر ہیں, اس کے بعد کمیونٹی ہاٹ سپاٹس ہیں جیسے گروسری شاپس ہیں, ہاسپٹلز کے اندر جو ہمارے. بہت شکریہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, صوبائی وزیر صحت پنجاب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھی بلال یاسین صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. علی حیدر گیلانی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام میں سلطان چاکر دیجیے گا. اللہ نے